بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسے لڑکے اور لڑکی کی کہانی ہے جنہوں نے اپنے گاؤں میں ہونے والے غلط فیصلوں اور ظلم جیسے کہ ونی کی رسم کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو صبح کہانی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ یہ کہانی ہے ماہر اور نینا کی۔ ماہر ایک پولیس انسپکٹر ہے اور وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ گاؤں کے سرپنچ نے ماہر کی تعلیم کا خرچہ صرف اس لیے اٹھایا کہ وہ آفیسر بننے کے بعد سرپنچ کے قرضوں اور احسان تلے دبا رہے گا اور ساری زندگی غلامی کرے گا۔ دوسری طرف نینا ایک استانی ہے جس نے شہر سے اپنی تعلیم مکمل کی اور اپنے والدین کی وفات کے بعد واپس اپنے گاؤں آ کر رہنے لگی۔ وہ گاؤں کے اسکول میں پڑھاتی ہے اور گاؤں کے سرپنچ کی من مرضی کے بارے میں گاؤں کی عورتوں سے اسے پتہ چلتا ہے۔ پنجاب کے گاؤں خواب نگر میں اس وقت چاند کی چاندنی اپنی روشنی بکھیر رہی تھی۔ ہر طرف ہو کا عالم تھا کیونکہ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے۔ ایسے میں صرف پولیس انسپکٹر جو گاؤں کی نگرانی پر مامور تھے وہ کونے کونے پر کھڑے ہو کر پہرا دے رہے تھے کیونکہ آج کی رات بہت اہم رات تھی۔ کل نوری کو ونی دیا جانا تھا کیونکہ نوری کے بھائی نے نشے میں دھت اپنے ہی دوست کو قتل کر دیا تھا۔ ونی یا سوارا پاکستان کے کچھ حصوں میں پایا جانے والا ایک رواج ہے جہاں لڑکیوں کو اکثر نابالغ لڑکیوں کو جھگڑے کو ختم کرنے کے معاوضے کے طور پر ایسے خاندان کو جن کے ساتھ جھگڑا ہو شادی یا غلامی میں دے دیا جاتا ہے یا اکثر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے نوری کے ماں باپ نے اپنے اکلوتے وارث کو بچانے کے لیے جب سرپنچ سے درخواست کی تو اس نے ونی کا فیصلہ دیا۔ وقفے وقفے سے نوری کی سسکیاں گونج رہی تھیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ونی یا سوارا کی ہوئی لڑکی کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا ہے۔ کسی نے اسے دبی آواز سے متوجہ کیا تو نوری نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نینا اسے چپ ہونے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس نے دیوار بہت احتیاط سے پلانگی اور نوری کے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ میرے ساتھ چلو، پر کہاں؟ یہ سوال۔ جب آپ کا وقت نہیں تو نوری چلو میرے ساتھ، تمہیں میں یہ بتاتی ہوں، بس یہ سمجھ لو تمہیں بچانے آئی ہوں۔ نینا نے دبی آواز میں بات کہی اور نوری کو اس کے ساتھ سے پکڑ کر ساتھ چلنے کا کہا۔ نوری اٹھی اور بہت احتیاط سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دور نعیم جو کہ نوری کا منگیتر تھا گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نوری سمجھ گئی تھی۔ نینا نے نوری کو نعیم کی گاڑی میں بٹھایا اور انہیں شہر چلنے کا کہا تو دونوں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ بہت شکریہ نینا، نوری بولی۔ شکریہ مت بولو نوری، یہ تو میرا فرض تھا کہ میں کسی مظلوم کی مدد کروں۔ نینا، سرپنچ کو پتہ چل گیا نا تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گا، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم شہر جا کر ہی رہیں گے۔ نہیں نوری، میں گاؤں چھوڑ کر شہر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے ابھی بہت سی بے بس اور مجبور لڑکیوں کو بچانا ہے اور ونی یا سوارا کی لعنت کو ختم کرنا ہے۔ نینا، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، سب جانتی ہوں، مگر مجھے آخری سانس تک ظلم کے خلاف لڑنا ہے۔ میں بزدل نہیں ہوں جو بھاگ جاؤں، میں یہاں رہ کر یہاں کا نظام بدلوں گی۔ ٹھیک ہے نینا، جیسی تمہاری مرضی، مگر بہت احتیاط اور سمجھداری سے، تمہیں یہ سب کرنا ہے۔ اگر تمہیں لگے کہ سب تمہارے بس سے باہر ہے تو تب شہر ہمارے پاس آ جانا۔ نعیم نے اس کی خود اعتمادی دیکھ کر مشورہ دیا۔ نوری نے اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھا اور وہاں سے چلے گئے۔ کوئی نہیں جانتا تھا آنے والا وقت کیا رنگ لائے گا، کس کس کے خون کی ہولی کھیلی جائے گی یا کون کون اس فیصلے کی لپیٹ میں آئے گا۔ جگہ جگہ پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ نینا کو واپسی کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک ٹرالی میں چھپ کر پولیس والوں کے ہٹنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے جان بوجھ کر ایک پتھر دوسری طرف پھینکا تاکہ ان کا دھیان دوسری طرف ہو جائے اور وہ بھاگ سکے۔ جیسے ہی وہ سب اس کی طرف گئے، نینا ٹرالی سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگی۔ ماہر جو کہ ٹرالی کے قریب کھڑا تھا، اس نے بھاگتی ہوئی لڑکی کو دیکھا تو اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ لگائی۔ وہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے بھاگتے جنگل کے وسط تک پہنچ گئے۔ نینا درختوں کے ایک جھنڈ میں چھپ گئی، مگر قسمت آج اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس کی چوڑیوں کی کھنک نے اسے پھنسوا دیا
اور وہ پکڑی گئی۔ ماہر نے اسے ہتھکڑی لگا دی۔ دیکھیے میرا کوئی قصور نہیں، مجھے پلیز چھوڑ دیں۔ نینا نے معصومیت کا ڈرامہ کرتے ہوئے انسپیکٹر کی منت کی۔ جواب پر اس نے سختی سے اسے گھورا۔ اگر جان پیاری ہے تو بتا دو، وہ لڑکی کہاں ہے تو میں چھوڑ دوں گا، ورنہ سرپنچ خود تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کبوں کو کھلا دے گا، اور پھر کوئی اس سے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ پر یہ ظلم ہے انسپیکٹر۔ کون سا ظلم؟ بنی پہ یہ نظام جہاں برسوں سے چل رہا ہے، کوئی اسے بدل نہیں پایا، اور جنہوں نے بدلنے کی کوشش کی تھی وہ سب اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم بتا دو اس لڑکی کو کہاں بھیجا ہے تم نے، ورنہ تم اس بنی کی بھینٹ چڑھو گی۔ انسپیکٹر نے اتنی سختی سے اس کا بازو دبایا کہ اس کی چیخ نکل گئی جو جنگل میں گونجی تھی، مگر اس کے پاس سننے کے لیے صرف خطرناک جانور تھے جو خوفناک آوازیں نکال کر اسے ڈھونڈنے لگے تھے۔ جیسے ہی انہیں ایک خوفناک جنگلی جانور اپنی طرف آتا نظر آیا، وہ ڈر گئی، زور سے ماہر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہر نے غصے سے اسے دیکھا جو ڈری سہمی اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ ماہر نے اسے پکڑا اور دونوں درختوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ فون بھی نہیں لگ رہا، آخر ماہر ان سب کو لے کر پہنچا کیوں نہیں؟ کہاں چلے گئے وہ سب؟ سرپنچ نے غصے سے آگ بگولا ہوتے ہوئے ملازم خیردین سے پوچھا۔ سرپنچ جی، مجھے آپ کے پالے کتے کے معاملے میں غداری کا شبہ ہو رہا ہے۔ خیردین نے ڈرتے ڈرتے ماہر کے بارے میں یہ بات تو کہہ دی، مگر سرپنچ اٹھا اور اسے زور کا دھکا دیتے ہوئے بولا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہم سے غداری کرے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہم سے غداری کی سزا موت ہے۔ سرپنچ کے لہجے میں بلا غرور تھا۔ تم سب جاؤ اور ان کو ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ یا مردہ۔ سرپنچ کے حکم پر سارے ملازم سر جھکائے انہیں ڈھونڈنے نکل گئے۔ میں تو تمہاری وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہوں، اب پتہ نہیں کب تک یہیں بھٹکنا پڑے گا۔ نہ تم بھاگتی، نہ ہم گھنے جنگل میں گم ہوتے۔ ماہر نے پریشانی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی اپنے موبائل سے کوئی نمبر ملایا، مگر نیٹ ورک کا مسئلہ تھا۔ اس نے زور سے سامنے پڑے پتھر کو ٹھوکر ماری، جیسے اپنا غصہ ضبط کر رہا ہو۔ ایسا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں راستہ تلاش کرنا چاہیے، ورنہ سرپنچ کے کتے تمہیں غدار سمجھ کر مار ڈالیں گے۔ اس نے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا اور دونوں چلنے لگے۔ رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، مگر یہ تاریک جنگل ختم ہونے میں نہیں رہا۔ اس گھنے جنگل میں جیسے ہی جانوروں کی آوازیں گونجتی، نینا ماہر کا بازو اور کس کے پکڑ لیتی۔ وہ بدحواس ہو کر چل رہے تھے کہ اسی دوران ایک سانپ نے ماہر کی ٹانگ پر ڈس لیا۔ وہ درد سے بے حال ہو رہا تھا اور نینا کے پاس بھاگنے کا اچھا موقع تھا، مگر اس نے بھاگنے کے بجائے اس کی جان بچانے کو ترجیح دی۔ وہ اپنے دوپٹے سے اس کی ٹانگ باندھ کر سارا زہر نکالتی رہی۔ صبح کی روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی ماہر کی آنکھ کھلی۔ اسے رات سانپ نے ڈسا اور بے ہوش ہونا یاد آیا۔ اسے لگا شاید نینا بھاگ گئی ہوگی، مگر اس کا سر نینا کی گود میں تھا اور وہ پریشانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب تم ٹھیک ہو؟ چھوڑو اس کو، بس تم بھاگی کیوں نہیں؟ تمہارے پاس تو بہت اچھا موقع تھا بھاگنے کے لیے۔ بھاگی اس لیے نہیں کہ کیونکہ اگر میں بھاگ جاتی تو جنگل کے خونخوار جانور تمہیں کھا جاتے یا سرپنچ تمہاری جان لے لیتا۔ وہ غریب لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو انسانیت کے لیے جان کی بازی لگانے جا رہی تھی۔ وہ چلتے چلتے روڈ پر پہنچے۔ راستہ سنسان تھا۔ راستے میں ماہر نے ایک گاڑی کو روک کر اپنے آفیسر ہونے کا بتایا اور اسے اپنے بتائے ہوئے مقام تک پہنچانے کا کہا۔ وہ سارا راستہ اس لڑکی کے اچھے جذبات کو سراہتا رہا۔ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ کب وہ سرپنچ کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ میرے پالے ہوئے کتے مجھ سے غداری نہیں کر سکتے۔ لو آ گیا ماہر اس لڑکی کو لے کر، سرپنچ نے مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی انسان سے کیا کروا سکتی ہے۔
اس سے پہلے کہ سرپنچ نینا کو مارتا، ماہر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس بار اس گاؤں میں کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اس بات کا آغاز بھی میں آج ہی کروں گا۔ ماہر کا اٹل ارادہ دیکھ کر سرپنچ کے لوگوں نے اپنے بندوں سے ان دونوں کو گھیر لیا۔ اس سے پہلے کہ گولیاں چلتی، پولیس آفیسر بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان ڈیوٹی آفیسر پر قاتلانہ حملے کے کیس میں آپ سب کو حراست میں لیا جاتا ہے۔ اب نینا کو سمجھ آ گئی تھی کہ راستے میں ماہر نے کسے کال کی تھی۔ کچھ دنوں بعد سننے میں آیا کہ سرپنچ اور اس کے سرگنوں کو عدالت سے عمر قید سزا ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بنی جیسی بیہودہ رسم کی آڑ میں بہت سے بے گناہ کو قتل کیا ہوا تھا۔ اس بار ان میں سے کوئی بھی نہیں بچنے والا تھا۔ ماہر اور نینا نے ایک ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا اور اس گاؤں کو ظالموں سے بچایا۔ اب سب ہنسی خوشی رہتے تھے۔ سچ ہے کہ ایک اچھا انسان اپنی اچھائی سے دنیا بدل سکتا ہے۔